عقل جو ہے، عقل ایک ایسا سانچہ ہے جس کے اندر بہت کچھ آ سکتا ہے، عقیدت نہیں آ سکتی، عقل میں محبت نہیں آ سکتی، عقل میں نسبت نہیں آ سکتی، عقل میں شریعت نہیں آ سکتی۔ عقل کیا بات ہے؟ صبح سے نماز پڑھی ہے، پھر پڑھتے جا رہے ہو، شام کو پھر بھی کام کرو، عقل کی بات ہے؟ عقل کی بات ہے۔ مرنے والا جو ہے اس کے لیے دعا کہ اس کو مغفرت کی جائے، جب اعمال دعا کو نہیں ہے تو پھر میری دعا اس کے لیے کیا دعا ہوا ہے؟ آپ کو بات سمجھ؟ یہ عقل کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھو کہ یہ زندگی جو ہے اس کو آپ حکم کے حوالے سے پہچانو کہ اللہ کا وہ حکم جو آپ کو پیغمبروں کے ذریعے ملا ہے، اس کے انداز سے آپ اس میں کنوکشن پیدا کرو تو یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی آپ کے لیے۔ عقل کا مراد یہ ہے کہ اس کی جہاں پر اس کو دیکھو اپلیکیشن اس دین کے اقوال اور احوال کو اپنی زندگی پر، اس سے باہر عقل استعمال نہیں کرنی کہ خدا نواز کوئی اور ہی طاقت کو کائنات کا خالق ڈھونڈ لیا آپ نے تو بری طرح ناکامی ہو جائے گی۔ خالق کا حکم ہے، اس کو ماننے کے بعد یہ حکم آپ کو ملا ہے۔ جب آپ نے خالق مان لیا، قرآن جب آپ نے متقی کے طور پر پڑھنا شروع کیا تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو اشفاق، تم مجھے ماننے والے ہو اور تم میرے بندے ہو، محبوب میں مانتے ہو، اب تو عقل استعمال کر، یعنی کہ تیری عقل کا پہلا جو ہے نا حجاب ختم ہو گیا کہ تم ہمارے راستے پر آ گئے ہو۔ اس راستے پر چلنے میں اگر واپسی کا کوئی امکان ہے عقل کے ذریعے تو خدا نخواستہ اس عقل سے جو ہے وہ کم عقلی اچھی۔ گویا کہ چلنے والے کو چلنے کے عمل پر عقل استعمال نہیں کرنی، چلنے کے اندر جو ہے عقل استعمال کرو، رونقیں لگاؤ، اپنا کھانا پینا مشکلیں ادھر ادھر عقل کے طور پر کرو میلے، لیکن آپ بنیاد ہلا دیتے ہو کہ آپ عقیدت کی بنیاد روز ہلاؤ۔ آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ اگر آپ جانتے ہو پیغمبر، ایک پیغمبر کی بحث ہو رہی ہے، سارے پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کے شاگرد ہیں، کوئی پیغمبر کسی دنیاوی استاد کے پاس نہیں پڑھ سکتا، نہ پڑھا کبھی، نہ پڑھنے کا مقام ہے۔ تو پیغمبروں نے اتنی بڑی دنیا کو، اتنے علوم اور لائبریریوں کی دنیا کو اپنے کم لائبریری بے لائبریری زمانے میں سے ایسا حکم سنا دیا کہ ہمیشہ کے لیے ماننا لازم ہو گیا۔ ایک آدمی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد، بلکہ بہت کچھ کرنے کے بعد، اور جب بیٹھ کے درود پڑھ رہا ہے ایک ایسے آدمی پر جس کو بظاہر وہ علم کی دنیا میں جانتا بھی نہیں ہے، تو عجب بات ہے، یہ خوبصورت بات ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ آدمی جو دنیا کو ایک پیسہ نہیں دینے کو تیار ہے، وہ کہتا ہے کہ میری جان جو ہے نا آپ پر نثار ہو جائے، ماں باپ کی جان سمیت۔ مطلب یہ جو ہے نا یہ عقیدت ایک عجب راز ہے۔ تو اس کو آپ عقل سے اگر آپ جج کرو گے تو پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا راز ہے۔ آج تک یہ ہوتا چلا ہے۔ لہذا عقل کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ عقل کو استعمال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں منشور بتایا قرآن پاک میں، کوئی سٹیٹمنٹ ہے، سٹیٹمنٹ کی الیبوریشن عقل کے ذریعے کائنات میں دی آپ سے۔ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں نے تمہارے دیکھنے کے لیے کائنات بنائی، اب آپ کائنات کو دیکھنے کی عقل استعمال کرو۔ اور میں نے یہ کہا تمہیں اللہ ہونے کی حیثیت سے سیرو فی الارض، حکم پایا آپ کو سیرو فی الارض، دنیا کی سیر کرو، لیکن سیر اپنی انا کے لیے یا اپنے نفس کے لیے نہیں۔ سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ دیکھو جا کے کہ جھوٹوں کی کیا عبرت ہوئی ہے، کیا عاقبت ہوئی ہے۔ آپ زندہ انسان کا لطف دیکھ رہے ہو سیر کرنے کے دوران، ہم کہتے ہیں گزرے ہوئے انسان کی عاقبت دیکھ، دنیا وہی رہے گی، سیر وہی رہے گی۔ اب ہمارے کھنڈرات میں یہ دیکھو کہ یہ تھے کون، یہ وہ جگہ ہے جہاں جلوے ہوتے تھے، یہ وہ مقام ہے جو بادشاہ تھا، جہاں تھا جلال تھا، اور وہ دارا اور سکندر اور ادھر اور ادھر اور کون اور کیا، یہ ہر شے مسافر ہر چیز رائی، اور یہ ہے رفتنی جو ہے ساری خدائی بات کیا رہ گی۔ اس انداز سے مجھے دیکھو اب جہاں عقل استعمال کرنا ہے تو عقل جو ہے سلیم عقل ہونا تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے بعد وہ عطا ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ وہ تسلیم کرتا چلا آ رہا ہے، صرف شور بجاتا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر ہے کہ اس سے بچنے کا موقع ہی کوئی نہیں ہے۔ فیصلہ کیا ہے اللہ کا؟ پہلا فیصلہ کہ پیدا ہونے پر آپ کی اطلاع نہیں لی گئی، آپ کو پیدا کرنے پر فیصلہ اس کا غالب ہے، اللہ امری غالب ہے۔
پھر آپ کو ماں باپ پسند کے ملنے چاہیے تھے، وہ بھی اس نے کوئی اور ماں باپ دے دیا ہمیں، جو شاید اس کے علاوہ بھی ماں باپ اچھے ہمیں کوئی پسند کرنے کا موقع ہوتا ہے، شاید ہم کوئی ادلی بدلی وہ بھی کوئی نہ ہوا ہی، اچھے اللہ کا جو خیر ہوئی بھی اچھی بات ہے۔ بہرحال ماں باپ بھی آپ کو چننے کا موقع نہ ملا، آگے علیق بیٹھے ہوئے کرنے کا چاہیے، اولاد بھی پھر ایسی جیسی ہے، ایسی ویسی کیسی اولاد، ہاں یہ اولاد بھی کوئی اب چننے کا موقع نہ ملا۔ اس کے بعد بچپن جو ہے یہ جوانی سے ہوتا ہوا بڑھاپے کی دلیل تک جا پہنچا، اس میں آپ کا چانس بھی نہیں ہے، آپ کی مدافعتیں ساری کی ساری آپ فیل ہوگی۔ یہ دیکھو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کیسے نافذ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ اپنی نگاہوں میں اپنے آئینے کے روبرو اور جوانی کے عالم میں کھڑے ہوتے ہوتے یکلق بوڑھے پائے گئے۔ سڈنلی ون فائن مارے گا، آپ کچھ اور تھے، آئینہ کچھ اور تھا، کہتا یہ میں ہوں، کہتا میں کی وجہ کی ہوں تو میں، لیکن میں تو نہیں ہوں۔ یہ میں کو کسی اور نے میں کیا کر دیا، آپ بات سمجھ رہے، یہ حکم ہو گیا۔ اتنی بات تو آپ روک نہیں سکتے، دریا کو روکتے نہیں ہو، اب جھگڑا گلاس کے پانی کا وہ کیا جھگڑا رہ گیا، جوانی نکل گئی، بڑھاپے کی زد میں آ گیا، بڑھاپا جو ہے وہ اپنا انجام کار میں وہ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کسی کو وہ نہ دکھائے، کیسے نہ دکھائے، آپ بتاؤ، میں تو نہیں کہتا، وہ تو فطرت تو کہے گی نا، نہیں میرا مطلب ہے کہ وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، آپ کا سرمایہ ہاتھ سے نکل گیا، آپ کی قوتیں ہاتھ سے نکل گئی، بدائی آپ کی نکاحوں سے نکل گئی، آپ نے روکا ہی نہ اس کو، آپ کا خیال نکل گیا، دل نکل گیا، سانس نکل گیا، دل بھر نکل گئے، آپ کے پاس رہ کیا گیا سوائے اس کے انا کے، اور درخت صاحب زمین پر گرے ہوئے ہیں، انار جو ہے درخت کی طرح کھڑا ہوا ہے، بات کیا رہ گئی، سایہ ہی سایہ رہ گیا تو درخت تو ختم ہو گیا۔ سایہ بھی یاد کا نام ہے کہ دیر بعد ٹائم کہ ہم پتہ نہیں، میں کہنے والی بات عجیب آ گئی ہے، دیکھو نہیں کہنا چاہیے لیکن نہیں کہنا چاہیے، لیکن کیا دو آپ کا جو فالٹ ہے سب سے بڑا یہ ہے کہ رہتے آپ داستان سرائے میں ہو اور داستان کو حقیقت سمجھتے ہو۔ میرے نام ہی داستان ہے، داستان میں کیا حقیقت ہوتی، یہ سارے انسانوں کے ساتھ ہے، ہماری داستانیں ہوں گی کہ نہیں ہوگی اس کو ہم حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ ہمارے ہوتے ہوتے ہمارا ہونا ہمارے خواہش کے علاوہ ہو گیا، ہوتے ہوتے ہو گیا، بدل گیا جی، آپ کا مزاج بدل گیا، آپ کے حالات بدل گئے، اقوال بدل گئے، خواہشیں بدل گئی، بندے بدل گئے، آپ کو وہی کے وہی رہتے، آپ کے آسے پاسے ساری دنیا بدل گئی، موسم جس طرح بدل جاتے ہیں۔ اس لیے عقل وہاں استعمال کرو جہاں عقل جو ہے وہ آنے والے وقت کو پہچانے، جانے والے وقت کا محاسبہ کرے، غلطیوں کا حساب لگائے، رنگوں میں تمیز کرے، رنگوں میں تمیز بڑی شے ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، رنگ میں تمیز، اور رنگ میں تمیز سے مراد یہ ہے، یہ حکم ہے کہ آپ رنگوں میں تمیز کرنے کا سیکھا کرو۔ کون سا مقام ہے حنیف صاحب، کون سا مقام ہے جہاں سرمایہ انوال نہیں ہوتا اور امیری غریبی میں بدل جاتی ہے، غریبی امیری میں بدل جاتی ہے، سرمایہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کون سا مقام ہے کہ آدمی جو ہے ایک غریب الوطن ہو جاتا ہے اپنے وطن میں، ہے وطن نہیں لیکن وطن میں اپنے دیش میں پردیسی کا ہو جاتا ہے انسان، رنگ بدل گیا نا۔ کون سا وقت ہے کہ خوشی والا گھر جو ہے تھوڑا سا مغموم ہو گیا، کون سا مقام ہے کہ جن پر اعتماد تھا اب ان پر شک ہو گیا، بغیر عمل کے وجہ کوئی نہیں نظر آ رہی، کہتا نہ جانے کیا ہے میرا دل تیرے لیے کالا ہو گیا، کہتا ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا پڑا ہے اور دونوں کے ساتھ ہوا پڑا ہے، کہتا کہ یہ اخبار تو نہیں پڑھ لی ہے، کہتا پڑھا میں نے بھی اخبار ہے، بس کہانی ہے کہ اخبار والے اپنا کام کر رہے ہیں اور دل آپ کے کالے ہوتے جا رہے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ یہ رنگوں میں تمیز کرنا، خوشی کہاں ہوتی ہے، غم دن کہاں رات میں ڈھلتا ہے، موت کب زندگی میں داخل ہوتی ہے، زندگی کب موت ہو جاتی ہے، اپنا بیگانہ کب ہو جاتا ہے، یعنی کہ بنی ہوئی چیز بگڑتی کب ہے، بگڑی ہوئی چیز میں بننا کب ہوتا ہے، اس زندگی میں اللہ کا فضل کب داخل ہوتا ہے، اور میرے گناہ جو ہے کب مجھے گرفتار کرتے ہیں، یہ سارے واقعات دیکھیں، چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، وہ کہاں پر ہے شکست، اتنی شکست کہ اللہ اس کو معاف کرنے پر قادر نہ ہو، اللہ قادر ہی قادر ہے۔ آپ ایک بار زندگی کو ٹوٹی پھوٹی زندگی کا دیکھیں، وہ جو سارا مشین اسکریپ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ قبول کرو، پیچھے سے بتی بس مجھے معافی کر دو، معاف ہو جاؤ، آپ ہو جاؤ، آپ یہ نہ کہ جب اسے ٹھیک آ نہیں تھا آپ کو کہ پھر میں اپنے نام پہ چلا ہوں، پھر بات پڑتی ہے۔ اور یہ قربانی کی بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قربانی تو باقی تو شریعت کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تقلید ہے، تائید ہے،
واقعات ہیں چلا رہے. ایک بات اس میں دیکھنے والی یہ ہے کہ جب آپ کبھی قربانی کرے یا یہ موسم آئے تو آپ یہ دیکھو کہ دل میں کہ اپنی اللہ کو اگر میری پسند کی کوئی چیز اللہ نے تقاضا حکم فرما لیا، خواہش کر لی، کیا ہم خوشی سے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مینٹلی پریپیئرڈ ہے؟ نہ بکرا جائے گا، نہ بکرے کا خون جائے گا، نہ کوئی تمہارے پیسوں کی اللہ کو ضرورت ہے، نہ کچھ چھریاں چلانے کی ضرورت ہے. ہاں اگر آپ یہ رنگوں میں تبدیل کرتے ہو کہ یا اللہ یہ سمبل ہے میری طرف سے کہ جس طرح ہم نے یہ جان پیش کی ہے، اس طرح اصل میں یہ میں اپنی آرزو کی قربانی کر رہا ہوں، آپ کے روبرو کر رہا ہوں. کبھی آپ کو آپ کے حکم اور میری آرزو میں فرق نکل آیا تو میں آرزو کو شہید کر دوں گا. اور اگر آپ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے آرزو کے پیچھے چل پڑے تو گمراہی ہو سکتی ہے. میں نہیں کہتا آپ کو گمراہ، میں تو ویسے بھی آپ کو کہتا ہوں اللہ معاف کرے، لیکن اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کے سامنے جس شخص نے قربان کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی پر آسانی ہو گئی، اس آدمی کو نجات مل گئی، اس آدمی پر اللہ کا رحم ہو گیا. اللہ کا رحم مانگنا ہی اللہ کا رحم ہے. جس آدمی پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اس کو مانگنے کا شعور مل جاتا ہے، چاہے شعور نہ ملے، خواہش ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے رحم کی طرف چل پڑے. آپ مطلب گھر سے نکلے، آپ ہم بھی گھر سے نکلے، اللہ کے رحم کے انداز سے ہم نکلے، چلو اللہ کے لیے ہم سارے مل کے بیٹھتے ہیں، تو یہ واقعی اللہ کے لیے ہے. تو اللہ کے نام پر اپنی آرزوؤں، اپنی مصروفیتوں، اپنی منفیتوں، اپنی اناؤں، اپنے اور واقعات کو وقتی طور پر سسپینڈ کرنا ولنگلی، کوشش سے، مجبوری کے ساتھ بھی نہیں کی. آپ کو بات نہیں، یعنی کہ جبر کے ساتھ بھی اگر آپ نے روک کے اپنے آپ کو روکا کہ چلو یہ ہی صحیح تو یہ بھی نیکی ہے، تو کبھی کبھی اپنے آپ کو اپنی خواہشات سے ڈیٹیچ کر کے اللہ کے روبرو تھوڑی دیر کے صاف ہو کے آ جایا کرو کہ یا اللہ جو بھی خواہشات ہیں فی الحال مطلب ہم دروازے کے باہر رکھ کے بعد جھگڑا ہو رہا ہے خواہشات کا اوپر میں ہونے دو، جو کچھ ہو رہا ہے اب ہم صاف مطلب خواہشات سے باہر رکھیں. یعنی کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور دل کو ہر آرزو سے خالی کر، اور دل کو آرزو سے خالی کر کے مطمئن ہو کے بے طلب بس آرام کر جا. یہ آرام کرنا ہی عبادت ہے. آرزو سے الگ ہو کر بالکل مکمل طور پر اپنے آپ کو بے طلب کر دو. اگر آپ مجھے یہ نہیں پتا کہ اب آپ کی تلاش بھی ہے کہ نہیں ہے، اگلا مقام ان کی تلاش ہے اب آپ کی تلاش ہے، یہ بھی نہیں پتا کیا ہے. نمی دانم اب کجا رفتم، ایسی بات ہے نا کہ منم میں وہ خیال شروع تو کیا تھا اس کے خیال سے سفر، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس محبت دینے والے نے جادو ایسا کیا کہ مجھے اسی محبت کے اندر نمی دانم کجا رفتم، میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اس کی یاد میں سفر شروع کرنے والا کہ پھر نہیں پتا کہ میں کہاں سے کہاں چلا گیا. اور شدم غر کے وصالے نمی دانم کجا رفتم، یہ اس کا وصال ہے، فراق ہے. یہ نہیں پتا کہ میں ہوں کس مقام پر، مقام سے بھی بے نیاز ہو جاؤ. تو مقام بھی نثار کرو اس سفر میں، خواہش کو نثار کرو، بلکہ منزل کی تمنا بھی اس سفر میں حرام ہی ہے. لامحدود ہے، چلتے چلے جاؤ، نہ وہ ختم ہوتا ہے نہ ہم ختم ہوتے ہیں، ہم بھی چلے جا رہے ہیں وہ بھی چلے جا رہے ہیں. جو کچھ دکھایا جائے گا دیکھتے چلے جاؤ، پر اس کے بعد شکر ادا کرتے جاؤ. اور خواہشات سارے یہ ماضی ہے، خواہشات فانی ہے، فانی سے بچتے جاؤ، پھر آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ رہنے کو نہیں، حل کیسے ہو جائے. اب آپ کوئی سوال غور کرو. یہ تو صرف دہرانے کی بات میں پچھلے مہینے ہم نے یہ بات کی تھی 24 اگست کو، 24 اگست پچھلے مہینے کا اگلا کبھی نہ کبھی کی ہوگی نہیں یہ بات، یہ دہرائی ہے بات. اب آپ بتاؤ کہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ کرو. اور جس شخص نے آپ کو نقصان پہنچایا وہ بھی حقیقت تھا، جس کو آپ نے نقصان پہنچایا وہ بھی حقیقت تھا. دونوں کو نگاہ میں رکھ کے دونوں کے بارے میں اللہ سے معافی مانگو. مجھے نقصان پہنچانے والا اس کی بھی میں معافی مانگتا ہوں، بیچارے کو بڑی تکلیف ہوئی نقصان پہنچانے کے لیے کہاں سے آیا، میرا بات ہے. اور جس کو ہم نے نقصان پہنچایا اس بیچارے کو بھی بڑی تکلیف ہوئی ہوگی. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تیرے علم میں ہے، تو بہتر جانتا ہے.
ہماری کیا اصلاح مقصود ہے. ہمیں اصلاح کا نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ ہمیں توبہ عطا فرما. توبہ عطا فرما جو تیری طرف سے ہوا اس کا ہم شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ زندگی پوری ہوگی آپ کی، بھول ہوگی. جس زندگی پر اللہ نے احسان کرنا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے شکر میں رکھتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استغفار سکھاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی بات ہے. مشکل بات نہیں، آسان بات ہے. اور آپ کے راستے کی رکاوٹ کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے سوائے خواہش کے. خواہش جو ہے نا یہ ایک ایسا چیز ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے. اگر آپ خواہش کو روک دو تو وہ بغیر خواہش کے آپ کی یہ ساری باتیں پوری ہوتی چل جائیں گی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر آپ سے پوچھے ہوئے ہر چیز عطا فرمائی، ہر چیز بھی، نائی کیا تیرا، نائی کیا تیرا، نائی یہ خیال کیا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ خیال آپ کے ہیں؟ کیا کوئی ایسا فارمولہ آپ نے دریافت کیا ہے کہ ہر سوچنے والا جو ہے نائی خیال عطا کرے گا؟ بڑے سوچنے والے بڑے مقابلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سوچنے والے بڑے فالتو لوگ ہوتے ہیں، بڑے ڈھلوی ہو جاتے ہیں. تو یہ حسن اور حسن خیال یہ دونوں عطا ہیں. آپ کو بات نہیں، اس میں آپ کے خیال کی بات نہیں ہے، کاوش کی بات نہیں ہے. حسن خیال ہو یا ویسے ہی حسن ذات ہو، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس کی مہربانی ہے. آپ سوال کرو. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ سے کہ آپ سوال کرنے کے اوپر بند کرو، سوچو آپ بات. آپ بولو. کبھی جو ہے وہ سنگے دھار پہ ہوتا ہے تو سیدھے کہاں رہتا ہے، کبھی دھار پہ جا کے کھڑا جا کے کہتا آ جا، اور جانا پڑتا ہے. یہ اسی کھیل ہے نا، آپ نے جہاں بلائے وہاں جاؤ. اب وہ بلائے آپ کو کسی طرف، آپ کسی اور طرف کھڑے ہو جائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کو کہ یہاں مدد کرنے کے لیے، وہ کہتا ہے یہاں سجدہ کرنے کے لیے. بڑا فرق ہے اس بات میں. اب مجبور آپ ہوتے نہیں، اسی کو مجبور کرتے جا رہے ہو. مالک ہے تو میرا اس کی مرضی کی بات ہے. آپ سوال کی صورت دیکھو. آپ لوگ تو بولنے والے ہوتے تھے، آج کل کیا ہو گیا آپ بولو. یہ میں نے نیکی نہیں کہا، میں نے اللہ کے احسان کہا ہے. وہ جاہد ہوتا ہے ورنہ ہوتا ہی نہیں ہے. عمل میں نے ڈھلے یہ ارادہ بذات خود نیکی ہے. نیک ارادہ، نیک نیت بذات خود نیکی ہے. برا عمل بری بات ہے. عمل میں نہ لانے والی بات تو ہے نہیں آپ کی. میرا وزیر کہ وہ تو مجبوری ہے، آگے اس کی توبہ ہو رہی ہے. کہتا ہم تو ہر بار ارادہ کرتے جا رہے ہیں نا، دیوار آگے راستے سے نہیں گر رہی ہے، لیکن میرا ارادہ ہے. اب ارادے کی اہمیت کو ظاہر نہ کرتا خدا کے لیے رکاوٹ کی وجہ سے. ہزار بار تو بھولو ہو ارادہ رکھو قائم. ارادے پر اصرار کرنا، اس کی تکرار کرنا اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے. چاہے دیوار گرے چاہے گھر جا کے گرے، پرواہ نہ کرو. ہم ہزار بار ارادہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں، ہم توبہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں، گناہ پھر ہمارے سر آ جاتا ہے. یہ کیا بات ہے اب توبہ سے بچتا جاتا ہے نا. ایسا ممکن ہے کہ آخری بار جب اس کا وصال شریف ہو گیا، اچھے ارادے میں تھا، اچھے ارادے میں وصال ہو گیا تو زندگی ساری اچھی ہو. توبہ میں وصال ہو گیا، زندگی میں گناہ ہی کوئی نہ رہا. اس لیے آخری سانس جس کیفیت میں نکلے گی وہی کیفیت آپ کی انجام ہے، وہ عبرت ہے. یہ یاد رکھے بات. آخری کیفیت اگر آپ کو شک میں لے گئی، آخری سانس، تو زندگی آپ کی شک میں لکھی گئی. اس لیے دیکھ لیجیے کہ آپ نے زندگی ساری جو پروڈکشن ہے اس کا آخری سانس عنوان ہوتا ہے. یاد رکھے، راز کی بات ہے. عنوان وہ نہیں جو آپ لگاتے رہتے ہو. اس افسانے کو عنوان جو ہے کتاب نمبر 4 یہ نہیں ہے. اس کا کیا ہونا چاہیے عنوان؟ آخری سانس کا مزاج. یہ عنوان زندگی کا اشفاق کا کیا عنوان ہے؟ آخری سانس کا مزاج. بس کدھر کو جا رہا ہے سانس. اس لیے نیک ارادہ اس کا امر ہے، اس کی مہربانی ہے. ارادہ نیک عطا فرما دے، بڑی بات. بار بار کہتا ہے تو میں نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، وہ نگلتی کیا ہے، اگلتی کیا ہے، قصہ کیا ہے. اور مہربانیوں کی طرف اصل بات یہ ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، میں بتاتا ہوں آپ کو بات. آپ ایک تو مانتے بھی ہو تو سمجھ نہیں آتی بات. آپ مانتے ہو تھوڑی دیر کو چھڑ دیتے بات کو. میں جانتا ہوں آپ کو پرانے آپ ساتھ آپ بات مانتے ہو. اگر زندگی میں
علم کثرت سے آئے گا، محنت سے حاصل کرو گے تو مال محنت سے حاصل کرو گے، اور نجات بھی محنت سے پاؤ۔ آپ میری بات سمجھیں، بینائیوں کے تحفظ میں ڈاکٹر کے پاس پھرتے پھرتے مر جاؤ گے۔ اگر اس کے احسان کے حوالے سے چلو گے تو بینائی دینے والا اس کی حفاظت کی ذمہ داری کرے گا، علم دینے والا علم کے حوالے سے آپ کے پناہ بنے گا، اور عمل عطا فرمائے گا جس کے لیے نجات اس نے مقرر کر رکھی ہے۔ آپ کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کسب سے بچو، اپنے کسب سے، بلکہ اپنے عمل سے بچو کہ نجات ہو جائے آپ کی۔ نہیں آپ بات سمجھے؟ اب یہ یقین کے بغیر نہیں بچ سکتے آپ، تو یقین چاہیے نا کہ وہ چیزیں جو اس نے عمل کے بغیر عطا فرمائی ہیں ان کا ذکر کیا کرو۔ میری بینائی میری اجازت کے بغیر میرے پاس آئی، ہمارے دوست بغیر ہمارے عمل کے، دشمن بغیر عمل کے، ماں باپ عمل کے بغیر، اولاد میری عمل کے بغیر، بیوی کی ناراضگی میرے عمل کے بغیر، اس کی رضامندی میرے عمل کے بغیر، اللہ حاضل کیا، یہ ساری چیزیں ہمارے عمل کے بغیر، اللہ تعالیٰ نے خود ہی عمل کے بغیر میرے تقاضے کے بغیر مجھے اسلام عطا فرما دیا، اس کی مہربانی ہے۔ مہربان اللہ چاہتا ہے نہ ہمیں چھوڑ کے جائے گا کہاں، جب وہ مہربانی کرتا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر گمراہیاں کر کے دیکھ لو پھر بھی نجات ہو جانی تمہاری۔ جھگڑے گئے، چلو آپ کو فساد کی طرف مال کر رہا ہے، آپ اللہ پر بلّہ سے بولتے چل جا رہے ہو، معاف بھی کر دیا تو پھر تمہارے پتے کیا رہ گیا، جھگڑا کرتے جا رہے ہو اس کے ساتھ۔ میں تو اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ معاف کرنے والوں کو کا کھیل آپ کے ساتھ کر رہا ہے، وہ جن لوگوں کو معاف کرنا ہوتا ہے نا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے اگر دین ڈسکور کیا ہوتا، آپ کبھی خدا نخواستہ کوئی خبر ہوتے، پھر آپ تلاش کرتے، 6 مذاہب کو اسٹڈی کرتے، 5واں مذہب یہ ہوتا، پھر آپ دور دراز سفر کر دیں گے کہ اب مجھے کیا اسلام جو ہے اس کے ساتھ محبت نامہ ہو گیا، پھر آپ اسلام کے خلاف کوئی بات کرتا آپ کی گردن اڑا دیتے۔ آپ کو مفت سے ملا، ماں باپ کے ساتھ ملا، اس لیے خود اس کے خلاف بولتے ہیں جو اس کے مفت کا مال ہے، وراثت کا مال ہے، کمایا ہوتا تو بات سمجھ آتی۔ جس کا غریب ہو نا بچہ، باپ امیر کا مرنے کے بعد اس کا پیسہ مل جائے، وہ بچہ پرواہ نہیں کرتا بات۔ یہ جو کہ آپ کو ملے نا سارے وراثت میں مفت کی باتیں، آپ قدر نہیں جانتے۔ میں زندگی کے اب 50 سال 60 سال اگر آسودگی میں گزر گئے اور ہمیشہ کے لیے ابتلا اگر مرنے کے بعد آگے تو کیا آپ نے آرام کیا؟ اس لیے اپنے شبہات جو ہے ان کو آپ عقل کے ذریعے دور کرو، اپنے ذہن کے جالے آپ خود ہی دور کرو، اپنے دل کی قدورتیں خود ہی نکالو اور اپنے وسوسے آپ دور کرو۔ آپ اس اللہ پر یقین رکھو جس اللہ نے آپ کو زندگی دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں زندگی میں خالی خوش رہنے کا عمل بھی اللہ کا شکر ہے، خالی خوش رہنے کا عمل خوشی کا موقع نہیں ہے زندگی میں، خوش رہنے کا عمل اللہ کا شکر ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا کر دیا یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ یا اللہ تیرا ایک اور شکر ہے کہ تو نے مجھے شکر کرنے والا بنایا، تو اس میں شکر کرنے کا بڑا موقع مل جائے گا زندگی۔ باقی اگر سخت باتیں رات کی تو ہی محبت کسی کے آدمی کی خدا نخواستہ کسی آدمی سے ہو جائے گا تو دونوں شعور رکھتے ہو تو وہ وقت سے پہلے ہی رونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پوچھا جائے کیوں رو رہے ہو، کہتے پتہ نہیں کون آدمی ہم میں سے پہلے چلے جائے۔ محبت ہو تو رونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص پہلے جائے گا نا، اگر ہم چلے گئے تو اس کے غم کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اور لازم بات ہے یعنی کہ اپنے چلے جانے کے امکان کو غور کر کے اپنے متوقع اور یتیموں کا اوپر جو غم آپ دے کے جا رہے ہو اس کو یاد کر کے زندگی میں ہی رونا شروع کر دو۔ یہ بات ہے، مشکل بات، چھوڑ دو، یہ بات مشکل ہے۔ اگر کوئی محبوب پیچھے رہ جانے کا امکان ہو، اس بیچارے کو کیا غم دے کے جاؤں گا؟ جو اس کا غم ہوگا وہ آج ہی آپ پر وارد ہو جائے۔ اگر محبت ہو تو شکر کرو، محبت کی ابتدا نہیں ہو جاتی۔ الحمدللہ شاباش، آپ کے لیے خط لکھا ہے وصول کرو۔ آپ کی بات سمجھ گئے؟ یہ ہے قصہ۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کے فضل کو تسلیم کرو، بس علم کی ضرورت کو نہیں ہے، علم کی کسی وضاحت کی ضرورت کو نہیں ہے۔ علم جو ہے نا مالک کے سامنے علم کی کیا بات؟ جو علم کو پیدا کرنے والا اس کو آپ علم سے ڈراؤ گے، کمال کرتے جا رہے ہو۔
میرے والے چمگادڑ جو ہے سورج کے ساتھ کیا آنکھیں ملائے گی؟ اپنا کام کرو، چھوٹی سی آپ کی دنیا ہے، 4 دن کا آپ کا میلہ ہے. آپ کو میں بار بار تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں، اس میں اپنی کمائی بھی کرنی ہے، کچھ دوستی نبھانی ہے، دنیا داری کرنی ہے. آگے زیادہ زندگی آپ کی تکلفات کی زندگی ہے، بلکہ پوری زندگی تکلفات کی ہے، لوگوں کے لیے زندگی ہے. آپ کے لیے آپ کو وقت ہی تھوڑا ہے. نیند مشین کو نکالنے کے بعد ویسے تو 4 سال بھی نہیں بنتے. پھر اس کے اندر جو ہے آپ عبادت کا شعور بھی تھوڑا ہے، کوئی تعلیم بھی تھوڑی ہے، تو شکر کرتے جاؤ، وقت گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. یہ آپ کی بات نہیں ہے، سارے آپ کی نیشن کی بات ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، جو آپ کا سوال ہے کہ اب یہ کیا بنے گا، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باتیں جب تک تلق نہ ہو اللہ سے وہ والا، ان میں دخل نہیں دینا بہتر ہے. دیکھو یہ چند چاند گرہن لگ گئے، کیا بنے گا سورج کا؟ چاند گرہن لگ گئے، سورج کا کیا بنے گا؟ اللہ جانے، اور چاند گرہن جانے اور سورج جانے میں تمہارا کیا دخل ہے؟ تم یہ دیکھو کہ تمہیں انتخاب ملی کہ نہیں ملی. اور اگر مطلب تعلق ہے سورج سے کہ سورج کا میرے ساتھ بہت تعلق ہے، سورج مکھی خاندان ہے ہمارا، سورج بنسی خاندان ہے، تو پھر تو واقعہ بنا پڑا ہے کہ ہمارے خاندان پر اطلاع آنے والا ہے، سورج بنسیوں کے خاندان پر بہت مشکل آنے والی بات، کیونکہ سورج کو گرہن لگ گیا. پھر تو گھی کے چراغ چلاؤ، کوئی واقعہ ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ جب تعلق ہی نہیں ہے تو پھر انفارمیشن کا تعلق کیا ہے؟ اس لیے آپ یہ دیکھو کہ آپ کا جو واقعے کے ساتھ تعلق ہے، فیئر گیم کھیلو، یہی آپ کی عاقبت ہے. اور نہیں بات جھوٹ لگا کہ آپ نے آپ کو، تو یہ آپ کی عاقبت ہے. عاقبت آپ کے مزاج کا نام ہے. آگے جا کے کوئی کیلکولیٹر نہیں لگ جاتا، کیا ہے؟ مزاج کا نام ہے. سچے آدمی ہو، سچے بس. کہتا آپ بتاؤ کہ کچھ گناہ شنا زندگی میں نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں؟ کچھ کہتا ہے نکل جائے، چل معافی مانگ لو. کتنی آسان سی بات ہے، بحث نہ کرو. خالق کی بات سمجھنا ہے تب بھی آپ مان لو. یہ تو خیر بات سمجھ آ رہی ہے، جو سمجھ جاتی ہے وہ بھی ماننے والے ہیں. بس اللہ اللہ، یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اتنا سادہ. آج جتنا آپ کسی بے وقوف کا تنہا آدمی پر اعتماد ہوتا ہے کہ جو اس نے کہا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ وکیل کے پاس جاتے ہو، کہتے یہاں اٹھا لگا دو، آپ لگا کے جاتے ہو، اعتماد ہے. آپ اس کے پاس جاتے ہو، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اس کے بعد مان لیتے ہو. پیغمبر کے پاس جاتے ہو تو پھر بڑی نہیں لے کے جاتے ہو. آپ کے پاگل سے رکھتے ہو یہ تو ہر طرف آپ مانتے چلے جاتے ہو. بس میں بیٹھتے ہو ڈرائیور پر اعتبار کرتے ہو، پوچھتے نہیں ہو کتنے خاندان کو چشتی قادری کون ہو، کہتے ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. رات کو آپ آرام سے بیٹھ جاتے. ہر چیز پر اعتماد ہے اور پیغمبر پر اعتماد جو انہوں نے فرما دیا شعبہ لا. یہ ادب کی گئی داستان ہے اور تسلیم کا قصہ ہے. آپ کا اپنا نام ہے. اپنے آپ میں اپنے رانائیوں کو قابو رکھو، اللہ پر راضی رہو. آپ کو بہت اچھی زندگی دی ہے، اچھے زمانے میں لے آپ کو. آپ بات کرو.